الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبہ بقوم فهو منهم۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بہترین اسوہ اور نمونہ دیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے عقائد و نظریات سے لے کر کے اعمال و عبادات، رہن سہن تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی کو کیسے بسر کرے۔ ہم اور آپ ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے خطبے یہ اللہ کی طرف سے تعلیم و تربیت کا ایک ربانی نظام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے جو واعظ ہوتے ہیں، جو نصیحتیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعہ سے قوم کی تعلیم و تربیت کا بندوبست اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اوامر و احکامات کو سمجھے اور اسی طریقے سے جو شریعت کے منافی جو چیزیں ہیں، ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف جو اعمال ہیں، اس کو بھی انسان علم کی روشنی میں شعور کے ساتھ صحیح سمجھ اور صحیح علم حاصل کرے۔ اسی لیے اگر ایک آدمی اپنے اندر یہ شعور پیدا کر لے، جمعہ کے اندر جمعہ کے خطبوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی سوچ بنا لے، فکر بنا لے، تو وہ دین کے شرعی احکامات کو بہت ہی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں وہ سمجھ سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے جو آداب اور احکام شریعت نے بتائے ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ چاہے اذان ہو رہی ہو، چاہے اذان ہو چکی ہو، چاہے آپ اذان سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو لا یجلس حتی یصلی رکعتین، آپ ہرگز نہ بیٹھیں جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفلی نماز جب تک نہ پڑھ لیں، جب تک آپ ہرگز نہ بیٹھیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی آتے ہیں اس وقت میں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے
تو وہ کھڑے ہو کر کے اذان کے کلمات کا جواب دینا اولا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اصل ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو اس وقت دخول کی بنیاد پر آپ 2 رکعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے اس کی۔ آپ دیکھیں سلیق الغطفانی ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ وہ داخل ہوئے مسجد کے اندر اور بیٹھ گئے آ کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس، کھڑے ہو جاؤ، اور جو مطلب قم، کھڑے ہو جاؤ، ولا یجلس حتی یصلی رکعتین، اور تم اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ تاکید فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم ہر ہفتے آتے ہیں مسجد کے اندر جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ، تو ہمیں ایسے آداب کا اور ایسی تعلیمات کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کو سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، شریعت نے ہمیں کیا ضابطہ سکھلایا ہے اس معاملے کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا مطالبہ کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اس بات کا اقرار کرو کہ ہم اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو کیا ضابطہ سکھلاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ آپ دیکھیں جمہور مفسرین نے اللہ کے رنگ کو اللہ کے دین سے تعبیر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یعنی اللہ کے دین کو اپنے اوپر قائم کرو، اللہ کے نظام زندگی کو، اللہ تعالیٰ نے جو طرز زندگی دی ہے عقائد میں، اعمال میں، رہن سہن میں، تہذیب و تمدن میں، حضارت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، معاملات میں، ایک مسلمان کا اپنا ایک شعار ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا ایک تمدن اور معاشرت ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے دین کے نظام سے اپنے آپ کو پوری طرح سے ہم آہنگ کر لو، اللہ کے دین میں پوری طرح سے رنگ لو۔ آپ کا معاملہ صرف مسجد تک نہ ہو، بلکہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ کا آپ کی اپنی ایک پہچان ہو کہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ یہ اصل مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 چیزیں بہت بنیادی طور پر کنسپٹ کو کلیئر کیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ نے جو نظام زندگی دیا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور نظام موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے تعلق سے جانتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بہتر طرز زندگی، سب سے بہتر نظام، سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعہ سے، اسی لیے آپ دیکھیے ہمارا جو اسلامی نظام ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔ اس کا ایک ایک جز، اس کا ایک ایک پہلو، چاہے آپ کا سونا ہو، جاگنا ہو، اٹھنا ہو، بیدار ہونا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، یعنی پورا ایک نظام جو شریعت نے دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ اور عملی زندگی سے اس کو مربوط کر کے امت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے کہ میرا امتی ایسے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کو بیان کیا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اعمال خیر اور نیکیوں کے اپنانے میں بھی، اور شر و فساد کے راستوں کو ترک کرنے میں بھی، ایک مسلمان اخلاق حسنہ کو، صدق، توحید، عقیدہ، ایمان، یعنی سچائی، امانت داری، ساری چیزوں کو وہ ایسے ہی برتے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی طریقے سے وہ اس کو برتنے میں اس قدر شریعت اور دین کا لحاظ کرے کہ ایک مومن کی طبیعت اور اس کا مزاج اس رنگ میں رنگ جائے۔ آپ کی طبیعت پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے فکر و عمل پر اللہ کا دین اس طرح سے غالب آ جائے کہ آپ
پوری طرح سے آپ کی طبیعت اس میں ڈھل جائے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے. اور پھر اس کے منافی جو چیزیں ہیں، آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈائبل کپڑا ہوتا ہے، ایک ڈائبل کپڑا ہوتا ہے جو ڈائی کیا جاتا ہے، جو ہے کسی بھی کلر میں اس کو ڈھالا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کا اپنا ایک وجود ہے، لیکن جب اس کو ڈائی کیا جاتا ہے جس کلر کے ساتھ، تو اس کلر کو وہ ایسے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو اس کے ساتھ ضم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں صبغت اللہ کے ذریعہ سے ایک مومن کو اسی بات کا پیغام دیا ہے، اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ایک مومن کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اپنا کوئی آوارہ مزاجی نہیں ہوتی ہے. ایک مومن کی طبیعت اور اس کا مزاج یہ اللہ کے دین کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اسے زندگی میں سب سے اولین ترجیح اللہ کے دین کو حاصل دیتی ہے. اس کی زندگی کے اندر اللہ نے حلال کیا ہے تو وہ حلال مانے گا، اللہ نے حرام کیا ہے تو وہ حرام سمجھے گا اس کو. وہ کبھی اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے. یہ اصل چیز ہے جو ایک مسلمان کو ایمان کی بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے. اس حیثیت سے میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا اپنا ایک بود و باش ہے، اپنا ایک رہن سہن ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے. اور اس تہذیب کا عادی بنانا اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنے سماج کے ماحول کو اس طریقے سے ڈھالنا کہ وہاں کوئی غیر اسلامی کلچر، کوئی غیر اسلامی تہذیب، کسی غیر کے رسم تہذیب رہن سہن یہ ہمارے گھروں کے اندر پنپ نہ پائیں، یہ ہماری اپنی زندگی کے اندر داخل نہ ہونے پائیں، یہ ہماری فیملی، ہمارے بچے کسی ایسی غیر اسلامی کلچر اور تہذیب کے دلدادہ نہ بننے پائے. آپ دیکھیں کانوینٹ اسکولوں میں عیسائی اپنی تہذیب پر بچوں کو ڈھالتا ہے. کانوینٹ اسکولوں کے اندر آپ دیکھیں گے عیسائی اپنی تہذیب پر ڈھالتا ہے. ایک غیر مسلم کے اپنے تیوہار ہیں، وہ اپنے نظریات پر اپنے بچوں کی تربیت کرتا اور تہذیب. دنیا میں ہر قوم کی اپنی تہذیب ہے، اس کی خوشی اور غمی میں، اس کے عبادات میں، اس کے رہن سہن کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک تہذیب ہے اس کی، وہ اس پر رہتا ہے. اسی طریقے پر وہ خوشی غمی مناتا ہے، اسی طریقے پر اپنے تیوہار مناتا ہے، اپنے شادی بیاہ کرتا ہے، اپنے سارے سماجی کام کو انجام دیتا ہے. مسلمانوں کا اپنا ایک نظام ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ کہیں کسی غیر اسلامی طرز عمل کو قبول کرنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں رکھی گئی ہے. کس لیے کہ مسلمان حاجت مند ہی نہیں ہے اس چیز کا. کوئی ایسا نظام جو اسلامی نظام سے بہتر دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. بظاہر ایک آدمی کی کم عقلی، جہالت، لاشعوری کی بنیاد پر کوئی آدمی اپنے دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کلچر کو بہتر سمجھنے لگے کہ بھائی یہ چیز بڑا اچھا ہے، یہ ہندوؤں کا جو یہ بندھن ہے باندھ کر کے گھومنے والا پھیرا بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن آپ جب دیکھیں گے تو اسلام کا جو کلچر اور نظام ہے وہ ہماری فطرت سے ہم آہنگ ہے. انسانی فطرت سے اللہ نے اس کو ہم آہنگ رکھا ہے. یعنی فطرت اور شعور کے خلاف کبھی کوئی عمل شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں رکھا گیا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسا نظام ہو جس کو انسانی فطرت، انسانی تہذیب اس کو جو ہے ابا کرتی ہو. یہ اصل چیز ہے. اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. جو شخص میری طرز زندگی سے مخالفت کرے، میری لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرے، میرا دیا ہوا نظام زندگی اس کے خلاف انسان عمل کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ذلت اور رسوائی کو. بظاہر اسے وقتی طور پر نہ سمجھ میں آئے، لیکن اس کی زندگی سے چین و سکون غائب ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر جو چیز میسر ہوتی ہے شریعت کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل الذلة والصغار على من خالف امری. جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی مسلط کر دے. ومن تشبہ بقوم فهو منهم. جو آدمی کسی غیر کی تہذیب کو، دوسروں کے طرز عمل کو، دوسروں کے بود و باش کو اختیار کرے تو انہی میں سے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ.
قرآن مجید کہتا ہے اگر تم کسی غیر اسلامی تہذیب اور غیر کے کلچر اور غیر کے مذہب اور عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر شرک اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو، تو تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو. یہ قرآن مجید نے سخت قسم کا وعید سنایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے آپ کو ایک اسوہ بنا کر کے پیش کیا ہے، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان جہاں جس حیثیت سے بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے. آپ ایک بھائی ہیں، بھائی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک باپ ہیں، باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ سماج میں ایک پڑوسی ہیں، پڑوسی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ سماج میں ایک استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم انسانیت ہے. آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے آپ کو مبعوث فرمایا ہے. تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں قرآن مجید نے ہمیں یہ ضابطہ اور یہ اصول بڑے سنہرے انداز میں ہمیں سکھایا ہے کہ مسلمان کبھی اپنی تہذیب کے خلاف کسی اور چیز کو اختیار نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، لوگوں اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ڈھیلی ہوتی ٹوٹتی چلی جائیں گی. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور جب ایک کڑی ٹوٹے گی، ایک عمل اور ایک سنت سماج سے اٹھے گی، ختم ہوگی، ایک بہترین اسلامی طریقہ چھوٹے گا تم سے، تو تم دوسرا طریقہ جو ہے اختیار کر لو. یعنی ایک چیز چھوٹے گی تو اس کو چھوڑ کر کے پھر تم دوسری چیز کو، اور اس کو پکڑو گے وہ ٹوٹے گی تیسری. یعنی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ ایک مسلمان بیک وقت اسلام سے نہیں پھرے گا. وہ بہت بدنصیب لوگ ہیں جو مرتد ہو جائے یا اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اختیار کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک مسلمان سماجی زندگی کے اندر اس کے عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں جو کمزوریاں داخل ہوں گی، وہ کمزوریاں بیک وقت داخل نہیں ہوں گی کہ پوری طرح سے اسلام کو چھوڑ کر کے کفریہ نظام کو اختیار کر لے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک چیزیں جو ہے اس کی زندگی سے رخصت ہوں گی. ایک آدمی پہلے عقیدہ میں منحرف ہوگا، پھر اعمال میں منحرف ہوگا، پھر نمازیں چھوٹیں گی، فرض میں کوتاہی ہوگی، پھر سنت چھوٹے گی، پھر ایک ایک کر کے انسان جو ہے اس کی زندگی سے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا فَأَوَّلُهُنَّ الْحُكْمُ، سب سے پہلی چیز اس امت سے جو اٹھائی جائے گی یا لوگوں کے اندر جس میں کمزوری داخل ہوگی، وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو برتنا، صحیح اسلامی روشنی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ اختیار کرنا. یہ آپ دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے. ایک آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، بڑا نیک ہے، دیندار ہے، لیکن مزاج اور طبیعت کے خلاف اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر اس موقع پر عدل و انصاف کے تقاضے کو برت نہیں پاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پہلی چیز ہے جو مسلم سماج اور مسلم معاشرے سے کر کے رخصت ہو جائے گی. وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور آخری چیز جو ہوگی وہ نماز. آخری چیز کیا ہے؟ یہ نماز ہے. یعنی ایک آدمی کی زندگی سے اگر نماز غائب ہو گئی تو پھر دین اسلام کی بنیادیں گویا اس کی زندگی میں ڈھہ چکی ہیں. اس کا کوئی اصل جو تعلق ہے دین سے، اس کی سب سے بڑی پہچان ایمان تو دل کا اقرار کا نام ہے، عقیدہ دل سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کا مظہر جو ہے یہ نماز ہے. وہ نماز ہے. یہ نماز اگر آپ کی زندگی سے غائب ہو گئی تو گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی سے دین کی اصل بنیاد اور اصل کڑی یہ ٹوٹ کر کے بکھر چکی ہے. تو یہ اصل چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اسی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً اِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ، کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے بکھر جائیں گی
جب ایک آدمی اسلامی تعلیمات کے منافی اور خلاف جو چیزیں ہیں اس کو نہیں جانے گا. جب ایک آدمی اسلام میں پیدا ہوا, اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا, لیکن اب وہ نہیں جانتا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اذا نشأ فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ, اسلام میں پیدا ہوا لیکن نہیں جانتا کہ جاہلی طرز عمل کیا ہے اور اسلام کا نظام زندگی کیا ہے, اس کو نہیں جانتا, تو اب اس کے بہکنے میں, اس کے پھسلنے میں اور اس کو غیر اسلامی کلچر کی طرف جانے میں دیر نہیں لگے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت اسلامیہ یہ نظام دیتی ہے کہ آپ عقیدہ کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں صرف اللہ تعالی پر ایمان لے آنا, اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے. ہدایت کے لیے, نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ شرک, اس کے جو منافی عمل ہے اس کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ, یعنی جب آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں, اللہ کی توحید کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو آپ پہلے انکار کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں, جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے, یہ جھوٹے معبود ہیں, یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو آپ پہلے اقرار کرتے ہیں کلمے کے اندر, یہ کلمہ شجرہ طیبہ ہے, یہ اصل اساس ہے اسلام کی, یہ بنیاد ہے, یہ بنیادی کڑی ہے. اسی لیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے جتنے رسولوں کو بھی بھیجا دنیا کے اندر, انہوں نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. اب آپ دیکھیے, اتنا کہہ دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو تو بظاہر لگتا ہے کہ کافی ہوتا, لیکن انہوں نے صرف اس پر نہیں دعوت دیا بلکہ کہا ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور عقیدہ کے منافی جن کی عبادت کی جاتی ہے, پرستش کی جاتی ہے, اس سے اجتناب کرو. یہ ہے اصل بنیاد. تو جب تک آپ, ایک مسلمان جب تک اس بات کو گہرائی سے نہیں سمجھے گا کہ اسلامی کنسپٹ اور نظریات کیا ہے, اسلام کا عقیدہ کیا ہے, اسلام اللہ کے بارے میں تصور کیا دیتا ہے, اسلام رسول کی رسالت کے معاملے میں کیا بتاتا ہے, تو جب تک وہ آدمی اس کو نہیں سمجھے گا اور اس کے منافی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں سمجھے گا, جب تک صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث کیے گئے. آپ جب نبی بنائے گئے تو عرب سماج کا معاملہ کیا تھا؟ عرب سماج غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے, لکڑی اور پتھر کے معبودوں کو بنا کر کے ان کی عبادت کرتے تھے. 360 بتوں کو انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا. کسی کو کسی چیز کے لیے پکارتے تھے, کسی کو کسی اور چیز کے لیے پکارتے تھے. لیکن آپ دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرک قرار دیا. انہیں کیا قرار دیا؟ قرآن مجید نے بھی انہیں مشرک قرار دیا. اس لیے تہذیب جو تھی, جو جاہلی تصورات تھے, ان کے یہاں شرک کا تصور تھا. لیکن آپ دیکھیے, کیا مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے؟ کیا مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ آپ دیکھیے, قرآن کہتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں سمندر کے اندر بھور میں پھنس جاتی تو وہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کو پکارتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ تم کو کس نے پیدا کیا, تو وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھا جاتا کہ تمہارا مالک کون ہے, تو کہتے اللہ ہے. تمہیں روزی دینے والا کون ہے, تو کہتے اللہ ہے. اب آپ دیکھیے, گویا وہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن اپنے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے, وہ کہتے تھے یقربون الی اللہ زلفی, یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے. یہ کیا کر دیں گے؟ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم گنہگار ہیں, ہماری ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا, یہ لوگ کیا کریں گے, ہم کو اللہ سے ڈائریکٹ قریب کر دیں گے. بس یہ تصور تھا ان کا, اسی لیے وہ ان کی پوجا کرتے تھے. قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک مسلمان اگر اس فرق کو نہ سمجھے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور اس ماننے کے باوجود بھی مشرک قرآن کریم نے قرار دیا. اب آج اگر ایک مسلمان اللہ کو مانتا ہے, اللہ کو خالق,
اللہ کو رازق، اللہ کو مالک مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، وہ اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، وہ اپنی عبادتوں کو غیر کی طرف یعنی فلاں کو مددگار مانتا ہے، فلاں سے غوث استغاثہ کرتا ہے، فلاں سے استعانت کرتا ہے، یا غوث المدد کے نعرے لگاتا ہے، تو اب اسے دیکھنا چاہیے کہ اسلام اور کفر کا جو دائرہ عمل ہے وہ ٹوٹ رہا ہے کہیں نہ کہیں۔ وہ عقیدے توحید کی جو اصل کڑی ہے وہ کڑی اصل میں کمزور ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں ان بنیادوں کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ جب لوگ شرک کو نہیں سمجھیں گے کہ شرک کیا نام، کس چیز کا نام ہے، شرک کس کو کہا جاتا ہے، شرک اتنا بدترین عمل جو انسان کے ساری نیکیوں کو تباہ کر دینے والی، جو جہنم کو واجب کر دینے والی عمل، اب اگر ایک آدمی نہیں سمجھے گا کہ شرک کیا ہے تو توحید کی حفاظت کیسے کر پائے گا؟ اپنی توحید کو وہ کیسے سمجھ سکے گا کہ توحید کا کرائٹیریا اور اس کا دائرہ یہ ہے، اس کے مگر میں آگے گیا تو میں شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ اصل بنیاد ہے میرے دوستو، یہ ضابطہ ہے شریعت کا، یہ نظام ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اور آپ اسلامی نظام اور اسلامی کلچر اور اس کی تہذیب کو ان بنیادوں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام ایک ایسا صاف ستھرا نظام پیش کرتا ہے کہ وہ کہیں کسی کے کلچر اور تہذیب کو قبول نہیں کرتا، کہیں کسی کلچر کو۔ جہاں جہاں بھی یہود و نصارہ کا معاملہ آیا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے سامنے مدینے میں جب آپ نے ایک اسلامی معاشرہ کی بنیاد ڈالی اور مسلمانوں کو اس معاشرہ کے اندر تربیت کیا ان کو، تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ تہذیبیں تھی کہ نہیں تھی؟ آپ کے سامنے دوسری قوموں کے کلچر اور رہن سہن تھے یا نہیں تھے؟ آپ دیکھیں مدینہ میں یہودی آباد تھے، ان کا اپنا ایک کلچر تھا، اس کے اطراف میں عیسائی آباد تھے، ان کی اپنی ایک تہذیب تھی، مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد مدینے کے اندر تھی جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کا اپنا ایک رہن سہن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کی ایسے انداز میں تربیت کیا کہ ان کے کسی حرکت و عمل، کسی عبادت اور کسی طرز زندگی کو اسلام کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اس کو الگ ایک رخ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلامی شاعر کو نگارا اور اس پر مسلمانوں کو تربیت دیا۔ آپ اگر دیکھیں گے اور پیشین گوئی فرمائی اللہ کے نبی نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ضرور بضرور مشابہت اختیار کرو گے، ضرور بس ضرور تکلیف، شبرم بشبرن ذراعم بذراعین، ایک ایک بالشت ان کے نقش قدم کو اپناؤ گے، تقلید کرو گے، رہن سہن میں، طور طریقے میں، تہذیب میں، حتی لو سلکوا احدہم زہر دب لدخلتموہ، اگر ان میں سے ایک شخص نادانی و جہالت یا تقلید کی بنیاد پر کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی تقلید کرتے ہوئے گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے سخت قسم کی وعید بیان کرتے ہوئے کہا، لو ان احدہم اتی علی امہ علانیہ، اگر ان میں کا ایک آدمی جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ آپ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بتائی غیروں کے کلچر اور غیروں کی تہذیب کو اختیار کرنے اور اس نقش قدم کو اختیار کرنے کے نتیجے کو، اس لیے کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان اسلامی طرز عمل سے آزاد کر لے اپنے آپ کو، اسلامی طرز زندگی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ اسلام نے جو نظام زندگی دیا ہے اس میں ہر فرد کے لیے نجات ہے، رحمت ہے، شفقت ہے۔ آپ زمانے جاہلیت کے طرز عمل کو دیکھیے، ایک عورت عرب سماج کے اندر بیوہ ہو جاتی، اس کا شوہر مر جاتا تو لوگ کیا کرتے؟ عرب سماج اس عورت کو ایک تنگ و تاریک کمرے کے اندر بند کر دیتا، حجرے میں بند کر دیتا اس کو، اور وہی اس کو کھانا پانی دیا جاتا، اس کو نہانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو کپڑا بدلنے کی عادت نہیں ہوتی،
وہ گندگی میں لت پت منحوس سمجھی جاتی تھی. آپ دیکھیں یہ جاہلی کلچر تھا, عرب سماج کے اندر یہ طریقہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اسلامی روشنی میں جب اسلامی سماج کو ایک کلچر اور تہذیب دیا, تو اس میں اب اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت کا کتنا بھی تعلق اس کے شوہر کے ساتھ گہرا ہو, لیکن 4 مہینے 10 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی ہے. 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منا سکتی. وہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد پھر عدت سے نکل کر کے اور اپنے عام حالات پر, ویسے بھی اگر عدت میں بھی ہے 4 مہینے 10 دن, تب بھی کوئی خاص اس نوعیت کی پابندی شریعت عائد نہیں کرتی ہے کہ اس کو منحوس سمجھا جائے, اس کے ساتھ رہن سہن اختیار نہ کیا جائے, یا اس کے ساتھ جو ہے الگ اس کے بستر اور اس کے ساری چیزوں کو کر دیا جائے. یہ طرز عمل شریعت نے نہیں اختیار کیا. یہ حقارت اور ذلت کی زندگی تھی جس سے خواتین کو اسلام نے نکالا. آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ گئے تو پتہ چلا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے سے, بخاری کی روایت ہے. آپ دیکھیں کہتے جب ہم مدینہ آئے تو یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے تھے. اپنی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے تھے. ان کا طریقہ کیا ہوتا, جب ایک عورت کو پیریڈ آتا یا خون کے ایام آتے 7 دن 6 دن 8 دن 10 دن, تو یہودی کیا کرتے, اپنی عورت کو منحوس سمجھتے تھے, اس کے ساتھ کھانا پینا رہنا اس کو کیا ہے نحوست سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی یہودی ایسا عمل کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, یسألونک عن المحیض قل هو اذن. اے اللہ کے نبی یہ لوگ آپ سے عورتوں کے اس نجس خون کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی کا خون ہے. قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. ایسی پیریڈ اور ایام میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو. یہ علیحدگی کس معنی میں ہے, کھانے پینے سونے جاگنے رہنے سہنے میں نہیں ہے. یہ علیحدگی صرف جماع اور مباشرت کی حد تک, کہ وہ پیریڈ عورت سے ملاپ کا نہیں ہے, وہ حرام ہے شریعت کے اندر. اسی لیے اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ فَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ. عورتوں کے ساتھ ان ایام میں بھی اچھی طرح سے گزر بسر اختیار کرو, اچھی طرح سے, اور سوائے جماع اور مباشرت کے. یہ دیکھیں یہ نظام دیا اسلام نے, کتنا سنہرا نظام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں حیض کے ایام میں ہوتی, حیض کی حالت میں ہوتی, اور میں جو ہے گوشت کی جو ہے ہڈی پر جو گوشت لگا رہتا میں کھاتی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو کھاتے تھے. ذرہ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امتیاز نہیں برتتے تھے. اللہ کے نبی میرے ساتھ سوتے تھے رہتے تھے, اور اسی طریقے سے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ یہ اخلاق. دیکھیے اسلامی کلچر, آپ ایک ایک پہلو پر اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے اتنا سنہرا نظام دیا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا. اللہ کے نبی نے قضا سے منع کر دیا ہے. قضا کیا ہے, قضا یہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنے بال بنوائے تو بال کے کچھ حصے کو چھوڑ دے اور کچھ حصے کو سیو کر دے, چھل دے یا کاٹ کر کے چھوڑا کر دے. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ کیا ہے, یہ جاہلی طرز عمل تھا, یہ جاہلیت کا نظام تھا, جاہلی طریقہ تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں ہمارے سماج کے اندر غیر مسلم تہذیب میں چرکی چھوڑ دینا, یہاں کچھ بال سر پہ چھوڑ دینا, یہ طریقہ اسلامی نہیں تھا. اسلام کا طریقہ کیا ہے, بال رکھنے میں بھی بال کٹوانے میں بھی اسلام نے بہترین طرز عمل اور بہترین نظام, لما جمہ یا بال کو چھوٹے چھوٹے رکھنا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس چیز کو بتایا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا خمس من الفطرہ, کچھ چیزیں کیا ہیں یہ فطرت سے ہے. کیا, ناخن کاٹنا, مونچھ کے بال کاٹنا, بغل کے بال سیو کرنا صاف کرنا, زیر ناف بال کو صاف کرنا, یہ ختنہ کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب اسلامی تعلیمات اللہ کے نبی نے دی ہے. کیا, ناخن کا. اب گویا ناخن کا بڑا رکھنا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے, یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں عورتیں بچیاں یہ اسلامی کلچر کے خلاف ناخن کو بڑا رکھنا وہ فیشن سمجھتی ہے,
جبکہ اس کے بنیاد پر جو مضرت ہے، جو نقصانات ہیں، وہ سائنسی بنیادوں پر بھی طے ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے وقت متعین کر دیا تھا کہ 40 دن سے زیادہ بال کو نہ چھوڑے جائیں، زیر ناف بال، بازو کے بال نہ چھوڑے جائیں 40 دن سے زیادہ، اس لیے کہ شریعت نے حرام کیا ہے اس چیز کو کہ ایک مسلمان نظافت میں، صفائی ستھرائی میں. آج آپ دیکھیں اپنی اسلامی کلچر اور اس کے بالمقابل غیر اسلامی کلچر اور تہذیب کو آپ دیکھ لیں. 15 سال سے ظالم نے ناخن نہیں کاٹے ہیں، ایٹھے ہوئے ایسے بال، جٹا دھاری بال رکھے ہوئے ہیں. اس کو کیا ہے؟ دین کا شعار اور فضیلت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اگر اسلام میں بھی کوئی شخص اسلام کے نام پر مالا جھالا جبا کبا اور ایک الگ شعار اور پہچان اختیار کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے سفید کپڑے کی فضیلت بیان کی کہ ایک مسلمان سفید کپڑے کو پہنے اور سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو دفن کرے، اس کی فضیلت بیان کی. لیکن رنگین کپڑا حرام نہیں کیا، الا یہ کہ زرد مائل کپڑا ہو، زرد مائل جس کو ہم بھگوا کلر کہتے ہیں، بھگوا کلر یہ اسلام نے حرام کر دیا. اب کوئی کسی پیر کا مرید بن جائے تو اس کی بنیاد پر وہ لباس کو حلال کر لے، حرام ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان محض پیری مریدی کی بنیاد پر، کسی کے کلچر، کسی کے تہذیب کی بنیاد پر یا کسی سے بیعت ہونے کی بنیاد پر اس کو زرد رنگ کے کپڑے کو اپنے اوپر پہننا حلال سمجھ لے. آپ دیکھیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میرے اوپر ثوبین معصفرین، میرے اوپر 2 زرد کلر کے کپڑے، بھگوا کلر کے کپڑے میں نے زیبتن کیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ ثیاب الکفار، یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو نکال دو، یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو ترک کر دو، اس کو نکال دو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال نہیں کیا. میرے بھائی، تو آپ اسلامی کلچر اور تہذیب آپ اگر دیکھیں گے، مسلمان ختنہ کرتا ہے، ختنہ کرواتا ہے. اب غیر مسلم اسے کچھ بھی نام دے اور کسی بھی طور پر اس کو تانا دے، لیکن اسلام نے جو کلچر اختیار کیا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنا طرز عمل، اپنا تحیہ، اپنا سلام، اپنا ملنے جلنے کے آداب، اپنے طریقے، یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا التقى احدکم، تم میں سے ایک آدمی جب اپنے بھائی سے ملے فلیسلم علیہ، تو چاہیے کہ بڑھ کر کے اس پر سلام کرے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا کلچر ہے، اسلام کا نظام ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے بھائی سے ملتا ہے تو اس سے سلام کرے، اس کو گڈ مارننگ اور اس کو جو ہے صبح بخیر، اور اس کو یہ طرز عمل اور یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ غیر اسلامی کلچر ہے. یہ غیر اسلامی کلچر ہے جو افسوس کے ساتھ مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے یہ طریقہ سکھلاتا ہے. اپنے اسلامی کلچر اور تہذیب کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی تہذیب کو وہ پسند کر رہا ہے اور اپنے بچے کو سکھاتا ہے. اب دیکھیں میرے بھائیوں، یہ ہے بظاہر معمولی چیز، لیکن ہے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب. آپ جب السلام علیکم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ 30 نیکیوں کا مستحق بنتے ہیں، 30 نیکیوں کا مستحق بنتے ہیں. اور اسی کی جگہ پر جب آپ گڈ مارننگ کہتے ہیں تو سنت کی مخالفت کی وجہ سے لعنت کا مستحق بنتے ہیں. آپ اس کی وجہ سے کوئی نیکی یا کوئی اسلامی کوئی کسی اجر و ثواب کے مستحق نہیں بنتے. تو ایک مسلمان کا ہر عمل اس کی نیکی کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام نے جو تہذیب دیا، آپ دیکھیں غزوہ بدر کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، غزوہ بدر جس میں مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہوئی، کفار و مشرکین کے 70 لوگ شہید کے قتل کیے گئے جو ہے، اور جو ہے زخمی ہوئے. آپ دیکھیں کفار کو بڑا تنتنا تھا اپنی اس پر کہ ہم ہی جیتیں گے، لیکن جب شکستیاب ہوئے تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب محمد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا، عمر الجمحی نام کا ایک نوجوان
مکے سے انہوں نے اس کو تیار کر کے اور زہر آلود خنجر دے کر کے مدینہ بھیجا کہ جاؤ اور مسجد نبوی میں قیام کرنا اور جیسے ہی موقع پانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا. اب دیکھیے وہ شخص وہاں سے مدینہ آتا ہے اور چادر کے نیچے اس تلوار اپنے خنجر کو چھپائے ہوئے جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے احوال کی اطلاع دے دی کہ ایک شخص ایسے ایسے آپ کے قتل کے لیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور عمر الجمحی کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا یا محمد جو ہے انعم صباحن یا محمد، اے محمد صبح بخیر ہو. انعم صباحن یہ زمانے جاہلیت کا سلام کا طریقہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ دیکھو اے عمر یہ ہمارا جاہلی طریقہ تھا، اب اسلام نے ہمیں ایک تحیہ دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تحیہ اور ہادی تحیہ اہل الجنہ، اور یہ اہل جنت کا تحیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گریبان کو پکڑ کر کے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا، اس نے قبول کر لیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا. پھر اس کے عفو درگزر کے نتیجے میں پھر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. تو آپ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی شخص سے کوئی ایسا عمل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے خلاف اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور اسلامی چیزوں کو فروغ دیا. ایک نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے سینکڑوں چیزیں. عرب سماج کے اندر کیا تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس زمانے میں بھی لوگ عقیقہ کرتے تھے، بچے کی طرف سے جانور ذبح کرتے. لیکن طریقہ کیا تھا، جانور ذبح کرتے اور اس کا خون جو ہے کپڑے میں لگا کر کے بچے کے سر پر لگاتے تھے. اس کا خون جو ہے تبرک کے طور پر. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا اجعلوا مکان الدم خلوقا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاملہ سب ٹھیک ہے، بس اس جو خون کو جو لگاتے ہو اس کی جگہ پر خوشبو لگایا کرو، تم لوگ اس کی جگہ پر بچے کے سر پہ خوشبو لگاؤ. یعنی اللہ کے نبی نے وہ جاہلی طرز عمل اس کو بدل دیا کہ خون لگانے کی جگہ پر جو ہے بچے کے سر پہ خوشبو لگایا کرو. تو میرے بھائیو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنہرا نظام زندگی دیا ہے. یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے دین اسلام، اس کی ہدایت ہے، اس کی تعلیمات. ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ان باتوں کے پابند ہیں. ہم اور آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو اختیار کریں، اس کو برتیں، اس کو سمجھیں اور اپنے گھروں کا ماحول خصوصیت کے ساتھ اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر پر ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین جب دنیا سے خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.